آپ لوگوں کے سامنے ایک اور طالب علم اس کا نام ہے اصغر علی ابن ارشاد بھائی۔ اصغر علی ابن ارشاد بھائی کی معلومات بتائیں گے۔ آپ بتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے کچھ دینی باتیں سنانے سے پہلے آپ سب ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جواب: مسلمان وہ ہے جو خدا کو ایک جانے اور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نبی مانے اور قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ کی کتاب بیان کرے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسے کہتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے چاند اور سورج بنایا، زمین اور آسمان بنایا اور پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے؟ جواب: مکہ میں، جو ملک عرب کا ایک شہر ہے۔ چوتھا سوال: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم کس تاریخ کو ہوا؟ جواب: 12 ربیع الاول شریف مطابق 20 اپریل ہجری 571 میں ہوا۔ السلام علیکم۔ آپ لوگوں کے سامنے ایک بولہار بچی ہے جس کا نام ہے رابعہ بنت عقیل بھائی۔ رابعہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أول كلمة تحية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے کلمے کا ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندوں کے رسول ہیں۔ دوم کلمہ شہادت: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دوسرے کلمے کا ترجمہ: میں گواہی دیتی ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے، وہ الہ ہے، ان کا کوئی شریک ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے کے رسول ہیں۔ سورۃ کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرے کلمے کا ترجمہ: خدا تعالیٰ سے پاک سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، خدا تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے کے رسول ہیں۔ چار کلمہ توحید: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھے کلمے کا ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ الہ ہے، ان کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے باسط تعریفیں ہیں۔ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اس کے دست قدرت میں آپ قسم کی بھلائی ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ پنجم کلمہ رد کفر: اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به تبت انہ وتبرأت منہ من الکفر والشرک والعصیان والبہتان والمعاصی کلہا اسلمت وامنت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پانچویں کلمے کا ترجمہ: اے اللہ، میں اس وقت میں تیری پناہ چاہتی ہوں تیرے ساتھ کسی چیز کو شریک کرنے سے جس کو میں نہیں چاہتی، توبہ کہ میں نے اس سے بے حسابی رسید سے، جھوٹ سے، غیبت سے، حدیث کو کشنا ہوں۔ اسلام میں اور بنائے بنا تعالیٰ کو روزے دیتی ہوں کہ مجھے تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔
اور آپ حضرات کے سامنے یہ بچی، اس کا نام ہے ہدایہ بنت ادریس بھائی، وہ آپ حضرات کو کچھ دعائیہ کلمات اور چند اہم باتیں بتائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بچی سے بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ لوگوں کے سامنے میں کچھ دینی معلومات بتانے کی جسارت کرتی ہوں، تو اس سے پہلے ضروری بات پڑھے۔ سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورہ کوثر۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کھانے کے بعد کرنے کی دعا۔ الحمدللہ الذی اطعمنا واسقانا وجعلنا من المسلمین۔ سوتے وقت پڑھنے کی دعا۔ اللہم بسمک اموت واحیا۔ نیند سے اٹھتے وقت پڑھنے کی دعا۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ لوگوں کے سامنے ایک بچی ہے جس کا نام ہے آسیہ بنت عرفان بھائی۔ آسیہ بنت عرفان بھائی، یہ بچی آپ حضرات کو آپ لوگوں کی دعاؤں سے بہترین انداز میں تقریر سنائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس بچی کے حق میں دعا کریں، اللہ مقدس کو اچھا بنائے اور الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین واما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پڑھتے ہیں سب پانے والے، میرا بھی دل چمکا دے اے چمکانے والے، میں مجرم ہوا گا مجھے بھی ساتھ لے لو اے جا بجا راستے میں کھانے والے۔ کون دیتا ہے دینے کو مفت چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میری تقریر سننے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھے۔ کچھ فرض علوم کے بارے میں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ علم دین سیکھنا اس قدر کے مذہبی حق سے آگاہ، وضو، غسل، نماز، روزہ وغیرہ ضروریات سے مطلع ہو، تحصیل، تجارت، مصالحہ، کسان، زراعت، عزیز ملازم، عزیز غرض، ہر شخص جس حالت میں ہے اس کے متعلق احکام شریعت سے واقف ہو۔ فرض عین ہے جب تک یہ حاصل نہ کرے جغرافیہ، تاریخ وغیرہ میں وقت ضائع کرنا جائز نہیں۔ جو شخص فرض چھوڑ کر نفل میں مقصود ہو، حدیثوں میں اس کی سخت برے اور اس کو وہ نیک مردود کرائے مانا کہ فرض چھوڑ کر کلیت میں وقت گوانا۔ افسوس آج ہماری تعلیم اکثریت صرف اور صرف دنیاوی علوم کے حصول میں مشغول ہے۔ اگر کسی کو کچھ مذہبی ذوق ملا بھی تو اکثر اس کا دھیان اسی کی طرف گیا۔ افسوس 100 کروڑ افسوس فرض علوم کی جانب مسلمانوں کی توجہ نہ ہونے کے بنا پر ہے، اور حالت یہ ہے کہ نمازیوں کی بھی بھاری تعداد میں نماز کے ان مسائل کو نہ آشنا ہے، حالانکہ ان مسائل کو سیکھنا فرض ہے اور نہ جاننا سخت گناہ ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نماز کے ان مسائل کو نہ جاننا فسق ہے۔ کتاب مصطفیٰ اسلامی بہنوں کی نماز ان بے شمار احکام پر محیط ہے جن کا سیکھنا اسلامی بہنوں کے لیے فرض ہے، لہٰذا اسلامی بہنیں ان کو ایک بار نہیں بار بار پڑھے، لکھے ہوئے مسائل کو یاد کرے اور اچھی نیتوں کے ساتھ دوسری اسلامی بہنوں کو بھی پڑھ کر سنائے۔ اگر کسی سننے والے کو کچھ مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو محض اپنی اٹکن سے وضاحت کرنے کے بجائے
रूह से खुशबू आए। अमल ऐसे करो कि रूह से खुशबू आए। अमल ऐसे करो कि रूह से खुशबू आए। कपड़ों पे इत्र लगाने की जरूरत क्या है? गरीब को सताने से खुदा नाराज होता है। किसी का दिल दुखाने से खुदा नाराज होता है। भलाई कीजिए दुनिया में, भलाई कीजिए दुनिया में, महशर में भला होगा, मगर एहसान जताने से खुदा नाराज होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आप के सामने इसी मदरसे का एक तालिब इल्म, इसका नाम है मुसार इब्न मोहिब भाई। मुसार इब्न मोहिब भाई, और आप हज़रात से दुआ है कि इस बच्चे की आपकी दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला इनको अमल में बरकत अता फरमाए। और ये बच्चा आपका बेटे अंदाज में तकरीर सुनाएंगे। आप हज़रात से गुजारिश है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहानु अला ज़ालिका मिन शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात किराम हरी आप सब मिलकर रसूल मुअज़्ज़म हुज़ूर ताजदार मदीना राहत कल हुसैन जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद रवा पेश किए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ई मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ई मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ क्या यहाँ लो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज़ क्या यहाँ लो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की सबसे अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की सबसे अव्वल है। इसी में हूँ अगर पापी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और तमाम बच्चों से गुजारिश है यदि अपने खामोशी के साथ और दिन के ज्ञानों के साथ सुने और उसको अमल करने की कोशिश करें। आयत करीमा का तर्जुमा है कि इमाम इसको मोहब्बत कंजू इमाम यदि फरमाते हैं एक पढ़ा लिखा आदमी हो एक अनपढ़ आदमी दोनों बराबर नहीं हो सकता। हदीस पाक में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमीन व मुस्लिमात। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर है। हज़रात गिरामी जब हम इस हदीस पर गौर करते हैं तो मालूम होता है कि इल्म हासिल करना कितना मर्दों के लिए जरूरी है उतना ही औरतों के लिए जरूरी है। क्योंकि इस्लामी कानून जितना मर्दों के लिए बना है उतना ही औरतों के लिए बना है। जैसे नमाज, रोजा, हज, ज़कात, एकामे बचे हुए जिंदगी के असबाब शरीयत के मुताबिक हर मुसलमान हर औरत को करना चाहिए। आमईने बिना आपको मालूम होना चाहिए कि बच्चों का पहला मदरसा वहाँ की दौलत का माहौल होता है। वहाँ के जिंदा का बच्चा भी जिंदा होता है, वहाँ के नेक का बच्चा भी नेक होता है। अगर उसी घर का माहौल खराब हो तो बच्चा बच्ची और गुनहगार होता है। इसलिए अपनी बहन बेटियों को दीन की तालीम दे ताकि हमारा घर जन्नत हो और बच्चों का मुँह का दिल रोशन हो। हज़रात गिरामी अपने हुजूर को ताकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये वाक़या सुना होगा। अपनी वालिदा उनको लेकर मदरसा गई। उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े पाक में फरमाया उस्ताद ना साहब ध्यान नहीं बल्कि पढ़ना ही वाले में। उस्ताद ने हैरत से पूछा कि कब याद किया बेटा तुमने इतना? तो आपने फरमाया मेरी माँ पढ़ने वाले की हाफिज़ है। जब मैं अपनी भाभी के लिए ना तब मेरी माँ पढ़ने वाले की तिलावत करती थी, तभी मुझे सुन कर पढ़ने वाले याद हो गए। ये कहा हम लोगों ने तुम्हारे बाप की तिलावत की बरकत किया है। माँ अगर हाफिज़ का बच्चा बोले आता पढ़ता है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है सबको पूरा करने उसको अमल करने की कोशिश करना होगा। अल्लाह ये करा बच्चे तिलावतों की बरकत है। अल्लाह ये करा बच्चे और तिलावतों की बरकत है। माँ के पेट में एक बच्चा हाफिज़ कुरान हो गया। अल्लाह गोश्त की गली जो लाके हो गया
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ حضرات کے سامنے غلام محمد ابن جنید بھائی گزرتے ہیں۔ یہ آپ حضرات کو مسلم کے فرائض اور منصوب کے فرائض ہیں، یہ بچہ وہ سنائی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دھیان کے ساتھ سنیں اور بچوں کے حق میں دعا کریں، اللہ کو عمل کرتے رہتا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری کچھ اسلامک باتیں سننے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ وضو کے فرائض۔ وضو میں چار چیزیں فرض ہے۔ پہلا چہرہ دھونا، یعنی پیشانی کے بالوں سے لے کر ناٹی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا۔ دوسرا کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھا ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ غسل کے فرائض۔ غسل میں تین چیزیں فرض ہیں۔ پہلا کلی کرنا، دوسرا ناک کی نرم تک پانی پہنچانا، تیسرا پورے بدن پر پانی بہانا جیسے ایک بار ٹکڑا پر سوکھا نہ رہے۔ غسل کا طریقہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے ہر بال کے نیچے ناک لگی ہوتی ہے، اسی لیے لہٰذا تم بالوں کو اچھے سے دھوئے۔ پورے بدن کو صاف کرے۔ پھر دونوں ہاتھوں کو گھٹوں تک 3 مرتبہ دھوئے۔ پھر دونوں کندھوں کو 3 مرتبہ دھوئے۔ پھر پورے بدن کو 3 مرتبہ دھوئے۔ پھر سر پر 3 مرتبہ پانی ڈال کر پورے بدن کو اچھے سے دھوئے۔ اور آپ حضرات کے سامنے